لرننگ تھیریز میں سیکھنے کے عمل کو سمجھنا اور سیکھنے کا سفر جو کہ کئی صدیوں پر محیط نظر آتا ہے. نون سفر یا نون ریسرچ جو ہمارے سامنے آتی ہے اس میں تین میجر ڈومینز بیہیویئرزم، کوگنیٹیوزم اور کنسٹرکٹیوزم میجر ڈومینز ہیں. اور ان میں جو مختلف جو ریسرچ کی گئی اس کے تحت ہمیں ایک انسان کے انڈیویجول بیہیویئر سے لے کر ایک سوسائٹی میں کلیکٹیوزم تک ڈفرینٹ جو پروسیجرز ہیں ان کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. اور یہ مین جو ایک نقطۂ نظر تھا یا ایک جو فوکس تھا ان تمام ریسرچ کا اور اسکالرلی ورک کا وہ یہ تھا کہ دے ور انٹرسٹڈ ان نوئنگ اباؤٹ لرننگ. They were interested in learning how to learn and how to make learning more effective for the human beings. Now, as the research progressed, اور جیسے جیسے سفر آگے بڑھتا گیا اس میں ہمیں نظر آیا کہ مین فوکس ہٹنے لگا ایک انڈیویجول لیول کی لرننگ سے اور ایک نیا ڈومین انٹروڈیوس کیا جانے لگا جو کہ پرٹیکولرلی جس پہ ایکسٹینسو کام ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد سے لے کر آج تک بھی اس کا سفر جاری ہے. اور اس میں جو تھیری مارز وجود میں آئی اور جس کے اوپر کے بہت سے اسکالرز نے اپنا کام کیا اس کا نام ہیومنسٹک لرننگ تھیری ہے. ہیومنسٹک اپروچ میں جیسے کہ اس کا نام انڈیکیٹ کرتا ہے دا مین فوکس واز کہ ہر انسان کی فطرت میں اس کی خمیر میں یا اس کی ایک نیچر میں خدا کی طرف سے جو تفویض کردہ نعمتیں ہیں اس میں ایک نعمت یہ بھی وہ ہے کہ وہ موٹیویٹڈ رہتا ہے کریٹیوٹی کی طرف اور سیلف ایکچولائزیشن کی طرف. سو یہ دو چیزیں ہیں جو کہ ہر انسان کو تفویض ہوئی ہیں قدرت کی طرف سے اور جو اس کی نیچر میں شامل ہیں. سو اس اپروچ کے ساتھ اس تھیری نے اپنا سفر آگے بڑھایا اور اس میں جو مین جو امپورٹنٹ اہمیت جس کو حاصل ہے وہ ہے سیلف ایکچولائزیشن. سو واٹ از سیلف ایکچولائزیشن؟ اگر ہم اس کو سادہ لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کریں تو یہ ہمیں اس چیز کی طرف لے کر جاتا ہے کہ کسی بھی انسان کے جد و جہد زندگی میں وہ صرف سروائیول کی گیم نہیں ہے. اٹس ناٹ اے گیم آف سروائیول اونلی. رادر واٹ ایوری پرسن ٹرائز ٹو ڈو از ٹو نو مور اباؤٹ سیلف کہ اس کی انٹرنل پوٹینشیلز کیا ہیں اور ہاؤ ٹو میکسیمائز اینڈ ہاؤ ٹو یوز میکسیمم یوز کیسے کر سکتے ہیں اس انٹرنل پوٹینشیل کا اکارڈنگ ٹو سیلف ایکچولائزیشن. ہم اس کو یہ بھی اس طرح سے بھی جانتے ہیں جیسے کہ کہا جاتا ہے اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. یہ وہ پیغام ہے جو کہ ہمیں ہمارے مختلف مسلم اسکالرز نے مختلف شعراء نے مختلف صوفی کلام کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے اور قرآن پاک اور حدیث میں بھی اس کی انڈیکیشن موجود ہے کہ انسان کا بیسٹ نالج اور ڈیپسٹ نالج وہ ہے جو اس کے سیلف سے اس کو آگاہ کرتا ہے جو اس کے نفس کے بارے میں اس کو آگاہ کرتا ہے جو اس کی اندرونی قوتوں کو ریویل کرتا ہے اور جس کو کہ آگے بڑھا کر وہ پوری دنیا کو مسخر کرنے کی صلاحیت پہ چلا جاتا ہے. میکسیمم یوز اس کی پوٹینشیل کا نکھر کر سامنے آتا ہے. یہ جو ساری کی ساری ریسرچ ہے ہیومنسٹک اپروچ اس کا ہمیں ایک پیراڈائم شفٹ نظر آتا ہے جیسے کہ ہیوئٹ نے 2001 میں اپنی ریسرچ میں کہا کہ یہ بہت ڈفرینٹ ہے بیہیویئرسٹ کے اس کلیم سے who were talking about certain type of conditioning, for example operant conditioning کہ آپ certain stimuli ایک ایڈ کریں ایک انوائرمنٹ میں اور certain behaviors دیکھنے کو ملیں گے یا پھر وہ کوگنیٹیوسٹ کی اپروچ سے بھی ڈفرینٹ تھا جو کہ اس چیز پہ زیادہ انٹرسٹڈ تھے کہ انسان کا دماغ کس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ انفارمیشن یا ڈیٹا جو اس کے اندر جاتا ہے اس کو وہ کس طرح سے پروسیس میں لے کے آتا ہے اور کس طرح سے وہ اس کو یوز کرتا ہے. اس اپروچ کے تحت مین کلیم یہ تھا کہ ہر انسان فطرتاً اس کے اندر اچھائی موجود ہے کچھ اچھا کرنے کی صلاحیت موجود ہے جو اس کو فطرتاً عطا کی گئی ہے اور وہ اس کی رزلٹ اس کی اگر اس اچھائی کو اجاگر کرنے کا موقع نہ دیا جائے اس کو سمجھنے کا موقع نہ دیا جائے تو اس کا ایک فطرتی جو ایک رزلٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ سرٹن کائنڈ کی اس میں ڈس آرڈر کریٹ ہوتا ہے جو سرٹن کائنڈ کے سوشل پرابلمس اس کی کوگنیٹو پرابلمس میں یا اس کی ان حرکات و سکنات کی صورت میں نظر آنے لگتا ہے سوسائٹی میں جو اس کی نیچرل ٹینڈنسی سے کہیں مختلف ہوتا ہے. دین نمبر 2 فنڈامنٹل بلیف جو ہیومنسٹک اپروچ میں ہے وہ یہ ہے کہ پیپل ہیو دا ایبلٹی ٹو شیپ دیئر اون ڈیسٹنی. انسانوں کو یہ قدرت دے کر پیدا کیا گیا ہے
کہ وہ اپنی زندگی کو بدلنے کی بھرپور کوشش کریں، اور قرآن پاک میں ہے لیس للانسان الا ما سعی، کہ بے شک انسان کو وہ عطا کر دیا جاتا ہے جس کے لیے کہ وہ کوشش کرتا ہے۔ تو انسان کے اندر وہ عطا اسی وقت ہوتی ہے جب اس کے ساتھ لازم ایک کنڈیشن لگا دی گئی کہ کوشش کرنا لازمی ایک عنصر ہے۔ So ability has been given to every human being, that every human being has been empowered with that ability to improve his life according to the maximum potential that exists within self of that human being، جو کہ اس کی بایولوجیکل اسٹرینتھ کا یا اس کی سمپل کوگنیٹیو ایک ڈیٹا کی پروسیسنگ کا محتاج نہیں ہے۔ پورے انسان کو ایز اے ہول دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کے پارٹس کو علیحدہ علیحدہ سمجھنا کہ برین کیسے کام کر رہا ہے اور دل کیسے کام کر رہا ہے۔ ہیومنسٹک اپروچ میں ہم اسٹڈی آف سیلف کرتے ہیں، اسٹڈی آف موٹیویشن کرتے ہیں، اور اس موٹیویشن اور سیلف کے کمبینیشن کے مطابق ہم سرٹن گولز کو حاصل کرنے کی سکت کو ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔